بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر خبر اسٹوڈیو میں آپ کا استقبال ہے۔ میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ۔ ناظرین آج کے خبرناموں میں دیکھیے، کرناٹک میں کورونا کی روک تھام کے لیے کل رات سے 14 دنوں کے لاک ڈاؤن کا فیصلہ۔ کورونا کی ابتر صورتحال میں کئی ممالک نے ہندوستان کی طرف مدد کے لیے بڑھایا ہاتھ، لیکن سوال یہی کہ وشو گرو ملک کو دوسرے ممالک کی مدد کی ضرورت کیوں آن پڑی؟ سوشل میڈیا پر تنقیدیں بھی اب مودی حکومت کو نہیں ہو رہی برداشت، کئی ٹویٹس پر پابندی۔ مدراس ہائی کورٹ نے کورونا کی دوسری لہر کے لیے الیکشن کمیشن کو ٹھہرایا ذمہ دار۔ ناظرین بڑھتے ہیں پہلی خبر کی طرف۔ کورونا وبا کی دوسری لہر پر قابو پانے کے لیے جہاں مختلف ریاستوں میں سخت قوانین نافذ کیے جا رہے ہیں، تو وہیں اب کرناٹکا حکومت نے بھی بڑا اعلان کرتے ہوئے کل سے یعنی کہ 27 اپریل کی شام سے 14 دنوں کے کورونا کرفیو کا اعلان کیا ہے۔ نام کرفیو کا دیا گیا ہے، لیکن پابندیاں لاک ڈاؤن سے کم نہیں ہیں۔ صرف صبح 6 سے 10 تک ضروری اشیاء کی خریداری کی اجازت دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے اس اعلان کے بعد کاروباری حضرات کے ہاتھوں مایوسی ہی ہاتھ آئی ہے، جو ایک بار پھر دکانیں کھلنے کے لیے آس لگائے بیٹھے تھے، خاص کر ان علاقوں کے کپڑا دکاندار جنہوں نے رمضان میں خاص عید کے لیے نیا مال دکانوں میں ذخیرہ بنایا ہوا ہے۔ بہرحال آج وزیر اعلیٰ یڈیورپا کی صدارت میں کابینہ اجلاس طلب کیا گیا تھا۔ یڈیورپا نے کہا کہ ان 2 ہفتوں کے دوران گارمنٹ کو چھوڑ کر سبھی تعمیراتی اور زراعتی سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ ساتھ ہی یڈیورپا نے اعلان کیا ہے کہ 18 سال سے اوپر والے عمر کے افراد کو سرکاری اسپتال میں کورونا ویکسین مفت فراہم کرانے کا بھی کابینہ میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے گا۔ ناظرین بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف۔ ہندوستان کی مودی حکومت کس قدر تانا شاہی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، اس کا اندازہ حالیہ دنوں میں بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ خود پر ہونے والی تنقیدوں کو کس طریقے سے دبایا جا رہا ہے، کس طرح آواز اٹھانے والوں کو جیلوں میں ٹھونس دیا جاتا ہے، یہ ہم نے دیکھا ہی ہے۔ لیکن اب سوشل میڈیا پلیٹ فارم بھی حکومت کی تانا شاہی کا نشانہ بن رہے ہیں۔ اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ٹویٹر نے ہندوستان میں ایسے تقریباً 50 ٹویٹس پر روک لگا دی ہے جو کووڈ-19 مہاماری روکنے کے نریندر مودی حکومت کے طریقوں کی وہ تنقید کر رہے تھے۔ اب ان ٹویٹس کو ہندوستان میں نہیں دیکھا جا سکے گا۔ ٹویٹس کو حکومت ہند کی درخواست کے جواب میں ہٹایا گیا ہے۔ کئی ٹویٹس میں بڑے پیمانے پر ہیش ٹیگ کا استعمال کرتے ہوئے وزیر اعظم کا استعفیٰ مانگا جا رہا تھا، یا دوسری لہر کو مودی میں ڈیزاسٹر بتایا جا رہا تھا۔ وہیں دیگر ٹویٹ میں حالیہ کمبھ میلے کو بھی نشانہ بناتے ہوئے اس کا موازنہ پچھلے سال کے تبلیغی جماعت تنازع سے کیا جا رہا تھا، جسے مقتدرہ پارٹی کے حامیوں نے کووڈ-19 پھیلانے کی وجہ قرار دیا تھا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ٹویٹر نے مواد کو ہٹانے کی جو فہرست شیئر کی ہے، اس میں کچھ ایسے بھی ٹویٹ ہیں جو تصدیق شدہ اکاؤنٹ سے کیے گئے ہیں۔ وہیں کانگریس پارٹی کے ترجمان پون کھیڑا کا بھی ایک ٹویٹ اس میں شامل ہے، جسے ٹویٹر نے ہٹا دیا ہے۔ وہیں اس پر کانگریس رہنما نے اپنے ٹویٹ میں کمبھ میلے اور انتخابی ریلیوں پر منظم خاموشی پر سوال اٹھایا تھا، جسے ہندوستان میں بین کر دیا گیا ہے۔ وہیں اب کانگریس نے اس کارروائی پر سوال اٹھاتے ہوئے ٹویٹر اور مرکزی وزیر قانون کو قانونی نوٹس بھیجتے ہوئے ٹویٹر اور حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور اسے اظہار رائے کی آزادی کی خلاف ورزی تک قرار دیا ہے۔ نظر بڑھتے ایک اور خبر کی طرف۔ رمضان کا مہینہ ہے اور آج بھی حکومتی ظلم کا نشانہ بنے کئی سارے مسلم نوجوان قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ صحافی صدیق کپن، جو ہاتھرس آبروریزی کیس کی رپورٹنگ کے لیے متاثرہ کے گاؤں جاتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا، ان کی اہلیہ نے چیف جسٹس آف انڈیا این وی رمنا کو خط لکھ کر یہ سنسنی خیز انکشاف کیا ہے کہ اسپتال میں علاج کے دوران ان کے شوہر کو جانوروں کی طرح پلنگ سے باندھ کر رکھا جا رہا ہے اور بیت الخلاء تک جانے کی انہیں اجازت نہیں دی جا رہی۔ ریحانہ کپن، جو کہ ان کی بیوی ہیں، انہوں نے متھرا کے اسپتال میں کپن پر ہو رہے مظالم کا حوالہ دیتے ہوئے چیف جسٹس سے انہیں فوری طور پر متھرا میڈیکل کالج سے جیل منتقل کرنے کی بھی مانگ کی ہے۔ یاد رہے کہ صدیق کپن، جو زائد از 6 ماہ سے متھرا کی جیل میں بند ہیں، جیل کے غسل خانے میں گر جانے کے بعد وہ شدید زخمی ہو گئے تھے۔ ان کی ٹھوڑی پر شدید چوٹ آئی تھی، جس کی وجہ سے انہیں کھانا کھانے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ اس کے بعد انہیں علاج کے لیے جیل انتظامیہ نے متھرا کی ہی ایک اسپتال میں بھرتی کیا تھا۔
اسپتال میں جانچ کے دوران صدیق کپن کی رپورٹ کورونا پازیٹیو آئی تھی۔ وہیں اس معاملے میں کیرل کے وزیر اعلیٰ نے بھی مداخلت کرتے ہوئے یوگی کو خط لکھا ہے اور یوگی حکومت سے صدیق کپن کے ساتھ انسانی سلوک کرنے کی درخواست کی ہے۔ ناظرین سے بھی ہماری گزارش رہی کہ ملک کے ان حالات میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے بھی خاص طور سے دعاؤں میں انہیں یاد رکھیں، اور ملک میں کورونا وبا کی وجہ سے جو صورتحال بنی ہوئی ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس وبا کا خاتمہ ہو جائے اور پوری انسانیت کو سکون اور اطمینان حاصل ہو۔ ناظرین بڑھتے ایک اور خبر کی طرف، ہندوستان میں کورونا کی وبا کی ابتر صورتحال کی جانب عالمی برادری بھی اب متوجہ ہو گئی ہے اور اس کی جانب سے تعاون کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ سعودی عرب نے ملک میں آکسیجن کی قلت کو دیکھتے ہوئے 80 میٹرک ٹن آکسیجن فوری طور پر بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان، چین، امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس اور سعودی عرب نے ہندوستان کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے۔ اس سب کے بیچ متحدہ عرب امارات نے ہندوستان کی سخت گھڑی میں ہمت بندھاتے ہوئے یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے برج خلیفہ پر ہندوستان کا پرچم روشن کیا اور اس کے ساتھ ہی اسٹے اسٹرانگ انڈیا یعنی کہ ہندوستان مضبوط رہو کا پیغام بھی دیا۔ لیکن ایک سوال یہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کل تک دنیا کو ویکسین اور آکسیجن فراہم کرنے والا ہندوستان آج خود دوسروں کی مدد کا محتاج کیوں بن گیا؟ کچھ بھی کہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ زیادہ خود اعتمادی اور اس خود اعتمادی کے نشے میں غیر ذمہ دارانہ رویے نے ہی ہمیں یہاں آج لا کھڑا کیا ہے۔ پہلی لہر کے اثر کو جھیلنے کے بعد ہمیں جو تیاری کرنی چاہیے تھی وہ حکومت نے نہیں کی، جس کی وجہ سے دوسری لہر نے ہمارے انتظامات کی قلی کھول دی ہے۔ آج کورونا متاثرین کی تعداد 3.5 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے اور لوگوں کو صحیح علاج تک دستیاب نہیں ہے۔ حکومت کو کاروبار، صنعتیں، لوگوں کا روزگار بند کرنے کا تو خیال رہا، لیکن ریلیوں، کنبھ میلے اور کرکٹ میچوں پر پابندی کا خیال نہیں رہا۔ حکومت کے اسی رویے کی وجہ سے آج یہ حالات پیدا ہوئے ہیں کہ ہم دینے والے کے بجائے لینے والا ملک بن گئے۔ ناظرین بڑھتے ایک اور خبر کی طرف، کورونا وائرس کی دوسری لہر سے ملک میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ہر شخص اور ہر طبقہ خوفزدہ ہے۔ ہر روز کورونا کے کیسز میں تشویشناک اضافہ ہو رہا ہے، لیکن الیکشن کمیشن مغربی بنگال میں 7ویں مرحلے کے انتخابات اور اتر پردیش میں 3رے مرحلے کے پنچایتی انتخابات کرا رہا ہے۔ اس معاملے پر مدراس ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ ہائی کورٹ نے کورونا کی دوسری لہر کے لیے الیکشن کمیشن کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر اس کے افسران کے خلاف قتل کا مقدمہ چلایا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ الیکشن کمیشن نے کورونا بحران کے بعد بھی انتخابی ریلیوں کو نہیں روکا اور ریلیوں میں بھیڑ کو قابو میں کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی وضع نہیں کی، جس کے باعث کورونا کے کیسز میں حد درجہ اضافہ درج کیا گیا۔ مدراس ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے سماعت کے دوران کہا کہ کورونا کی دوسری لہر کے لیے الیکشن کمیشن سراسر ذمہ دار ہے۔ عدالت نے کہا کہ اگر الیکشن کمیشن کے عہدیداروں پر قتل کا الزام عائد کیا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ناظرین بتا دیں کہ حالیہ دنوں میں ہم نے کئی بار دیکھا کہ ریلیوں میں کس طرح سے بھیڑ لگی اور کورونا SOPs کی کس طرح سے دھجیاں اڑائی گئی اور کئی سیاسی جماعتوں نے اپنی ریلیوں پر روک لگا دی، لیکن BJP نے اپنی ریلیوں پر روک نہیں لگائی تب تک جب تک کہ حالات انتہائی خراب نہیں ہو گئے۔ ناظرین بڑھتے ایک اور خبر کی طرف، کورونا کی روک تھام کے لیے مختلف ممالک میں مختلف سخت ترین قوانین نافذ کیے جا رہے ہیں، لیکن سعودی حکومت نے ایک ایسا اعلان کر دیا ہے جس کے بعد سعودی عرب میں رہنے والے افراد خواب میں بھی خود کو بنا ماسک دیکھنے کو سب سے برا خواب کے طور پر بیان کریں گے۔ جی ہاں، اب سعودی عرب نے ملک میں کورونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے پر 5 لاکھ ریال جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ سعودی پبلک پروزیکیوشن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کورونا SOPs کی خلاف ورزی میں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، جس میں 5 سال کی سزا اور 5 لاکھ سعودی ریال جرمانہ شامل ہے۔ سعودی پبلک پروزیکیوشن کے مطابق اگر کوئی غیر ملکی کورونا SOPs کی خلاف ورزی میں ملوث پایا گیا تو اس کو ملک سے نہ صرف بے دخل کر دیا جائے گا بلکہ آئندہ ہمیشہ کے لیے داخلے پر اس کے پابندی بھی عائد کر دی جائے گی، جبکہ 1 سے زائد بار خلاف ورزی کی صورت میں جرمانہ بھی ڈبل کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ ناظرین، آج کی خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر TV کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید خبروں کے لیے لاگ ان کریں فکروخبر.com۔